بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیا رہنمائی کی؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2143۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، لا يعدي شيء شيئا، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ فقال اعرابی، ایک بدوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البعیر الجارب الحشفة ندبنه فیجرب الابل كلها۔ ایک دیہاتی، ایک بدوی، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ جس کو خارش لگی ہوتی ہے، جب اسے باڑے میں لایا جاتا ہے تو تمام کے تمام اونٹ جو ہیں ان کو کھجلی ہو جاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اجرب الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پہلے کو کس نے کھجلی دی؟ تمام کو اگر کھجلی ہو جاتی ہے تو پھر پہلے کو کھجلی کس نے دی؟ لا عدوى ولا صفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نہ ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نفس کو پیدا کیا، اس کی زندگی، اس کا رزق اور اس کی مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2143 ہے۔ اس حدیث میں زمانے جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا، اہل جاہلیت کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بغیر بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے۔ اسلام نے ان کے اس عقیدے کو، باطل عقیدے کو غلط ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، یعنی بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی کی بیماری کیسے لگی کی بات کہہ کر سمجھایا اور بتایا کہ کسی بیماری کا لاحق ہونا، اس بیماری سے شفا دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہوتا ہے۔ البتہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اپنانا مستحب ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا ان کا۔ دوسرا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، اور جاہل عوام اب تک اسے منحوس جانتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے پہلے 13 دن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، ان ایام کو 13 تیزی کہتے ہیں، اس طرح کوئی ہے۔ ان میں عورتیں کوئی بڑا کام جیسے شادی بیاہ وغیرہ کرنے نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک فضول بدعقیدگی ہے، باطل عقیدہ ہے۔ سفر کا مہینہ اور مہینوں کی طرح ہے، باقی مہینوں کی طرح ہی مہینہ ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ عرب ماہ محرم کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ باطل، اور اس کی کوئی، اسلام میں یہ بالکل باطل ہے، یہ جو ان کا عقیدہ تھا
یہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عربوں کا کہ ہاں یہ بھی عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا تھا جس کو سفر کہا جاتا تھا، بھوک کے وقت وہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور ان کے اعتقاد میں عقیدگی میں یہ متعدی مرض تھا، تو اسلام نے اس کو بھی باطل قرار دیا۔ تو یہ باطل عقائد ہیں سفر کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل منحوس نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد عقیدگی سے بچائے، یعنی برے عقائد سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور دین اور شریعت کا تابعدار بنائے۔